ان ٹیمپٹیشنز کو جو ریزسٹ کر جائیں وہ اجر پائیں، جو ان ٹیمپٹیشنز کا شکار ہو جائیں وہ پھر اپنے لیے خود ہی اپنے خلاف حجت جمع کر لیں۔ تو آپ دیکھیں ایسا معاشرہ جس میں گناہوں کے موقع بہت ہوں، یہ خود بڑی آزمائش ہے۔ گناہوں کے موقع اسی معاشرے میں بہت زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں کہ جو معاشرہ خود برائیوں کو پسند کر رہا ہوتا ہے دل سے، تبھی وہاں پر اتنے موقع بھی فراہم ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ تو اپنی ذات سے خود ایک گندگی ہے۔ گندگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی جو آنکھوں سے نظر آئے، ایک باطنی گندگی جو آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ کسی جگہ انسان رہ رہا ہے، وہاں پر ظاہری گندگی بہت ہے، گٹر ابلتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گھن آتی ہے انسان کو ان چیزوں کو دیکھ کر، جسمانی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ وہ جگہ خود اچھی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو سر کی آنکھوں سے گندگی نظر آتی ہے اس کو انسان اوائڈ تو کر سکتا ہے، بچ تو سکتا ہے اس سے۔ ایک اور طرح کی جو گندگی ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو مورل پولیوشن ہوتا ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور اس مورل پولیوشن سے بچنا ہر ایک کے لیے ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے دل کی آنکھ روشن نہیں ہوتی، ان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی۔ تو مورل پولیوشن سے بچنا زیادہ مشکل ہے، اس نہ نظر آنے والی گندگی سے بچنا زیادہ مشکل ہے بنسبت نظر آنے والی گندگی سے بچنا۔ گناہ ہے، بے حیائی ہے، گندگی ہر طرف پھیلی ہے، یہ چیزیں روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس چوائس ہے تو بہتر ہے کہ وہ نظر آنے والی گندگی میں اپنی زندگی گزار لے، کم از کم اوائڈ تو کر سکتا ہے اس کو، اور اس مورل پولیوشن والی جگہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ جو لوگ جس بستی میں آباد تھے، یہاں کیا تھا؟ کرپشن کے، مورل پولیوشن کے موقع بہت تھے۔ مچھلیاں اس طرح سے سطح پر آیا کرتی تھیں۔ اب یہ دیکھیں حیتانہم، کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، ان کی مچھلیاں تھیں انہی کی، یہ رزق انہی کی قسمت کا تھا۔ امتحان کہاں تھا کہ یہ حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام ذریعے سے، تھی انہی کی۔ اگر وہ اس طرح سب کا قانون توڑے بغیر بھی مچھلیوں کا شکار کرتے، تھوڑا صبر کرتے، تو یہ مچھلیاں ان کے حصے میں آ جاتی، لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ نہ کر سکے، مچھلیاں حاصل کی لیکن حرام طریقے سے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ مل کر رہتا ہے انسان کو۔ امتحان انسان کا یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ 1000 روپے اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھ دیے ہیں تو آپ کو ہر حال میں مل کے رہیں گے۔ امتحان آپ کا صرف اتنا ہے کہ آپ حلال ذریعے پر اکتفا کریں، اور حرام ذریعے سے اگر وہ 1000 روپے ملتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ نے اگر یہ میری قسمت میں لکھا ہے، میں صحیح طرح محنت مشقت کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ میرے حصے کی چیز عنایت فرما دے گا۔ اب کیا ہوا کہ جب اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کا یہ حال ہو گیا تو جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ 3 گروہ کیسے ہوئے؟ ایک گروہ جو کہ گناہوں کے اندر انوالو ہو گیا، سب کے دن انہوں نے مختلف بہانے بنائے اور ہیلا سازی کر کے انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ سب کے دن کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے دن شکار کرنا تو چونکہ منع تھا تو شکار ایسا سچ تو نہیں کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، بس وہ اس دن نہریں کھود لیا کرتے تھے اور ان نہروں کے اندر مچھلیاں آ کر پھنس جایا کرتی تھیں، اتوار کے دن جا کے مچھلی پکڑ لیتے تھے۔ تو شریعت کی ظاہری شکل برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی روح کو مسخ کر دیا، اس کی اصل اسپرٹ کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، ایک لیگل لوپ ہول اپنے لیے نکال لیا۔ اب یہ بات باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے، تو ایک گروہ تو کھلم کھلا سب کے ساتھ یہ مذاق کر رہا تھا
جو باقی لوگ تھے وہ دو طرح کے تھے. ایک گروہ تھا کہ جو یہ گناہ کر تو نہیں رہا تھا لیکن دوسروں کو بھی روکتا نہیں تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو خود بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا اور دوسروں کو بھی روک رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم بھی نہیں کر رہے، تم بھی مت کرو، یہ کام غلط ہے، یعنی نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا. اب ایک گروہ نے کہا، جو لوگ خود بھی یہ کام نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، کہا کہ ان لوگوں سے جو کہ روک رہے تھے، کہا تم کیوں منع کرتے ہو، ان کو کیا فائدہ، یہ سننے والے تو ہے نہیں، یہ کہاں تمہاری بات مانیں گے. جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو اس کہانی کے اندر. آج بھی یہی ہے، آج بھی ہم مسلمانوں کا رجحان گناہوں کی طرف بہت ہے، لہٰذا گناہوں کے موقع بھی بہت ہیں. ایسے ماحول، ایسے معاشرے میں رہنا جہاں ہر طرف گناہوں کے نظارے، گناہوں کی آوازیں، گناہوں کے موقع اور گناہوں کی طرف دعوت موجود ہو، یہ خود بڑی آزمائش ہے اس میں رہنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، اس کا واحد ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان گناہوں سے روکیں اور خود بھی ان کے اندر ملوث نہ ہوں. دیٹس دا اونلی وے آؤٹ، کوئی اور طریقہ ہے نہیں. اور آج بھی اگر آپ لوگوں کو روکیں برائیوں سے تو شاید آپ کو یہ سننے کو ملے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا، تمہارے کرنے سے کیا ہوگا، کون ٹھیک ہو جائے گا. یہی بات ان لوگوں نے کہا کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، لما تعظون قوما، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے ان کو ہلاک کرنے کا یا ان کو عذاب دینے کا. اب جو لوگ نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے ان کا جواب کتنا پیارا ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. انہوں نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں، کہ کم از کم اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم جس معاشرے میں رہ رہے تھے وہاں اتنی فحاشی تھی، اتنے منکرات تھے، تم نے کیا کیا. تو کم از کم ہم اپنی ایکسکیوز تو پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، جو بھی فیبل اٹیمپٹ ہم کر سکتے تھے، جو کمزور اقدامات ہم کر سکتے تھے، برائی کے خلاف آواز ہم اٹھا سکتے تھے، ہم نے اٹھائی. اور دوسری بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرہیزی کرنے لگ جائیں، ہم ان کو اچھی بات بتائیں، ہو سکتا ہے ان کے کان کھل جائیں اور یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو اس امید پر یہ کام کرتے رہنا ہے، نہیں انل منکر کا، کہ شاید لوگ سن لیں. کبھی مایوس نہیں ہونا. اگر آپ کو رسپانس نظر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، آپ کیے جائیے، آپ برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے. آپ کسی کلب کی ممبر ہیں، وہاں سے آپ کو خط ملتا ہے کہ گرینڈ تمبولا ہونے والا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو خط لکھیں کہ دیکھیے تمبولا جو ہے، پیسے لے کر جو یہ آپ تمبولا کھلاتے ہیں یہ جوا ہے. یا کہیں سے آپ کو آتا ہے خط کے میوزیکل ایوننگ ہونی ہے یا فیشن شو ہونا ہے، آپ ہیں نا ممبر، اور آپ ہی کے پیسوں سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم آپ تو آواز اٹھائیے. اب وہ سنے یا نہ سنے وہ اور بات ہے. پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں ایک ایڈ دیکھا ہوگا الکوہلزم کے بارے میں، دیکھا تھا آپ نے، الکوہلکس کا. جو اس کا جس تھا وہ یہ تھا کہ شراب پینا اپنی ذات سے کوئی برائی نہیں ہے. اس طرح وہ شروع ہوا تھا اشتہار کہ شراب پینا اپنی ذات سے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب یہ حد سے چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ الکوہلکس بن جاتے ہیں، ایڈکٹ ایک طرح سے ہو جاتے ہیں. اس اشتہار کے اپنے اندر جو چھپی ہوئی برائی ہے وہ تو موجود ہے. تو ایسے موقعوں پر ضرور فون کر کر ان سے کہیں کہ جو آپ نے یہ ایڈ بنایا ہے اس میں یہ پرابلم ہے. بہت تمیز کے ساتھ، بہت پولائٹلی ان کو بتائیے کہ ایڈ آپ کا بہت اچھا ہے، جو مشن آپ نے شروع کیا بہت اچھا ہے، جو الکوہلکس ہو گئے ہیں آپ ان کو اس طرح سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں جو آپ نے یہ ایڈ شروع کیا ہے نا، اس کے اندر یوں ترغیب ہو رہی ہے لوگوں کو کہ تم تھوڑی سی شراب پی لو تو کوئی حرج نہیں ہے، ماڈریشن میں پی لو، اگر تم الکوہلک نہیں ہو تھوڑی بہت شراب پی لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں. اور یہ تو اسلام کے احکامات کے خلاف ہے بات جو آپ نے لکھی ہے. آپ ان کو یہ بتائیے، ضرور انشاءاللہ وہ سنیں گے. اور الحمدللہ یہ کیا انہوں نے، وہ اشتہار کو چینج کر دیا. شروع کے پیجز کے اوپر اب وہ اشتہار دے رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی ترمیم، تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. تو کسی نے تو آخر فون کر کے کہا ہوگا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں چھوڑو میرے کہنے سے کیا ہوگا، ہم ایسے بیوقوف لگیں گے.
میرے کہنے سے تھوڑی وہ کریں گے، یا ہم کہتے ہیں ہم فون کریں گے وہ ہماری بے عزتی کر دیں گے یا وہ ہم پہ ہنسیں گے. اتنے اندیشے، اتنے وسوسے ہمیں آتے ہیں کہ ہم اس برائی کو روکنے کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتے. آواز آپ بلند کر دیجئے معذرتن الی ربکم کی خاطر، اور ہو سکتا ہے لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیز کرنا شروع کر دیں، لوگ سمجھ جائیں، برائی چھوڑ دیں. تو ون ون سچویشن ہے برائی سے روکنا. کوئی اس کے اندر نقصان نہیں، کوئی اس کے اندر لاس نہیں. اور نہ کرنا یہ بہت بڑا رسک ہے کہ انسان لوگوں کو برائی سے نہ روکے. آگے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو ان کو یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ پہلے 2 گروہوں پر عذاب آیا اور تیسرا گروہ بچا لیا گیا. جنہوں نے گناہ میں حصہ لیا تھا وہ ہلاک ہو گئے. وہ لوگ جنہوں نے حصہ تو نہیں لیا تھا لیکن برائی سے نہیں روکتے تھے وہ ہلاک ہو گئے. جنہوں نے برائی میں حصہ نہیں لیا تھا اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، صرف وہ بچائے گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عوام کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کر سکتے ہوں اور پھر بھی نہ کریں. یعنی اپنے اوپر آپ رکھ کر دیکھیں کہ آپ کم از کم اپنا ڈسپلیجر دکھا سکتی ہیں خط لکھ کر اس کلب کے نام، لیکن تب بھی نہ کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم ان 3 میں سے کس گروپ میں ہیں، کون سے گروپ میں ہیں. اور آج ہم دوسروں کو کیوں نہیں روکتے؟ دوسروں کو اس لیے نہیں روکتے کہ خود ہی کتنے قانون توڑ رہے ہیں اللہ کے. اپنے ہی آپ کو جب نہیں روک سکتے، اللہ کی شریعت اپنے ہی اوپر ہم نافذ نہیں کر سکتے اپنی ذات پر، تو کسی اور کو ہم کیا روکیں گے؟ اس آیت کے اندر جس عذاب کا ذکر ہے وہ لگتا ہے کہ 2 قسطوں میں آیا. ایک تو یہاں پر جو ایک آیت آپ نے یہاں پڑھی اس میں عذاب بئیس کا ذکر آیا ہے، برا عذاب ان کے اوپر آیا. اور آگے دوسرے عذاب کا ذکر ہے، فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار. تو ہو سکتا ہے پہلے اللہ نے چھوٹا عذاب ڈالا ہو ان کے اوپر جگانے کے لیے، نہ جاگے تو پھر عمومی عذاب آ گیا اور وہ بندر بنا دیے گئے. بچائے وہی لوگ جاتے ہیں جو کہ برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بچتا نہیں. آگے فرمایا آیت 167 سے لے کر آیت 171 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا ہے. تو بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کی بحیثیت امت مجموعی طور پہ کلیکٹیولی جو ان کا حال تھا وہ بیان کر دیا. گناہوں کو ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، رسہ توڑا توڑا کر شریعت کو توڑ توڑ کر گناہوں کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ان پر چسپاں ہو گیا، ان پر نافذ ہو گیا کہ اللہ نے ان کو وقفوں سے عذاب دیا دنیا میں بھی. پہلے اسیرینز کے ہاتھوں پٹے، پھر بیبیلونینز کے ہاتھوں ان کی شامت آئی، پھر رومنز نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا. اس کے بعد
رومنس سے پہلے ہی بلکہ ادھر ادھر ساری دنیا میں وہ اسی زمانے میں یا تو رومنس کے بعد ہی جب رومنس نے ان کو اتنا مارا، ان کے شہر تباہ کر دیے، لوگوں کو قتل کر دیا، تو ان کا ڈائسپورا ہوا، جگہ جگہ پھیل گئے دنیا میں، یہ مختلف ان کی بستیاں بن گئیں. اور پچھلی صدی میں جو ہٹلر کے ہاتھوں ان کی شامت آئی ہے وہ تو سبھی کے علم میں ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فلسطینی لڑکے ان کو پتھر مارتے ہیں. اسرائیل کو عزت تو نہیں ملی، حقیقت ہے جہاں یہ رہ رہے ہیں یہودی، اس ملک کی کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے بلبوتے پر وہ قائم نہیں ہے. عیسائیوں کے بلبوتے پر وہ ملک قائم ہوا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے ان کے فوجی ٹینکس آتے ہیں، اس کے مقابلے میں اتنے اتنے سے فلسطینی لڑکے کھڑے ان کو پتھر اور غلیل مار رہے ہوتے ہیں. تو عزت یا آنر تو نہیں ہے اس ملک کا بالکل. ان کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عذاب دیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں پھیلا دیا، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. آیت 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف. ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات بھی ان پر ڈالے، برے حالات بھی اللہ نے ان پر ڈالے کہ شاید ان کو سمجھ آئے کہ ہم کس عذاب میں، کس مشکل میں گرفتار ہیں، شاید کہ یہ اپنا حال درست کر لیں. پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی ان کی بستیاں بن گئیں جس کو کہ ڈائسپورا کہا جاتا ہے. اور اللہ نے طرح طرح کی آزمائشیں بھی ان پر ڈالیں، لیکن یہ لوٹے نہ. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ منافق کا حال تو اس گدھے کا سا ہوتا ہے کہ جس پر بوجھ لادا جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا بوجھ کیوں لادا گیا، اور بوجھ اس پر سے ہٹایا جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بوجھ مجھ پر سے کیوں ہٹایا گیا. یعنی یکساں رہتا ہے، ایک ہی اس کی کیفیت رہتی ہے. تو بنی اسرائیل کی ایک جیسی کیفیت رہی، نافرمانی کی کوئی بہتری نہ ہوئی. اللہ کی طرف یہ نہ لوٹے، انہوں نے رجوع نہ کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہاں کچھ ان میں سے اچھے بھی تھے، صالح بھی تھے. اب یہ جو ڈائسپورا کا ذکر ہے، کس طرح یہ تتر بتر ہوئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سزا کا اعلان ہوا اس کا ان کی اپنی ہی کتابوں میں ذکر ہے. اس میں آتا ہے کہ تیرے بیٹے اور عزیز بیٹیاں دوسری قوم کو دے دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کی راہ تکتے تکتے تھک جائیں گی اور تیرے ہاتھ میں کچھ زور نہ ہوگا. کیا نقشہ ہے یہ کہ تیرے بیٹے اور عزیز بیٹیاں دوسری قوم کو دے دی جائیں گی. آج ہم پاکستانی اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے آج یہی نہیں ہے؟ برین ڈرین ہر گھر کا قصہ ہے. بوڑھے ماں باپ یہاں پر ہیں اور اولاد جوان ساری دوسرے ملکوں میں چلی گئی. پاکستان لگتا ہے کہ برین لیس باڈی کی طرح ہو گیا ہے نا. جسم تو ہے، برین چلا گیا سارا یہاں سے. جتنے عقل مند پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کوئی یہاں رہنا نہیں چاہتے. ہمیں بھی سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ، لیکن افسوس کہ ابھی جاگنے کے آثار نظر نہیں آ رہے. کوئی بات نہیں، اگر جاگنے کے آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم اپنا کام کیے جائیں. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں اور خود برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں. آگے فرمایا آیت 169 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. پھر اگلی نسل کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوئے. کیا کرتے تھے؟ یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. اسی ادنا دنیا کے فائدے سمیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ توقع ہے میں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو لپک کر اس کو لے لیتے. اب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل ہی کی تاریخ ہے جو کنٹینیو ہو رہی ہے. اب بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی چیکرڈ ہسٹری ہے، عروج اور زوال کی داستان ہے. بیچ بیچ میں جب بھی انبیاء کی تعلیم سے انہوں نے نصیحت حاصل کی، اللہ کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا، ان کے دن پھر گئے، خوشحالی آ گئی. جب صالحین کا عروج ہوا، خوشحالی آئی. بنی اسرائیل کی تاریخ میں کئی آپ کو ایسے پاکٹس ملیں گے جب وہ بڑے خوشحال ہوئے، بڑے باعزت بھی ہوئے. جب نافرمانیاں شروع کی، شریعت کو چھوڑا،
رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، پھر زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایسے ناخلف لوگ ان کے بیچ بیچ میں آتے رہے، اور ان کا رویہ کیا تھا؟ گناہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس بھروسے پر گناہ کیے جاتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ گناہوں کے ساتھ مغفرت، گناہوں کے ساتھ جنت چاہتے تھے، کوئی شرمندگی نہیں اپنے گناہوں پر۔ وہ سوچتے تھے کہ مغفرت تو ہے ہی، اپنا حق سمجھ کر لے لیا مغفرت کو، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے نہ کبھی شرمندہ ہوئے نہ انہوں نے توبہ کی۔ ہمیں آج بھی یہ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے کچھ لوگوں میں کہ جو کھلم کھلا گناہوں میں، معصیت میں، شریعت کے احکامات کو توڑنے میں ملوث ہیں، لیکن رویہ ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے دین پر چلنے والوں سے تو ہم بہتر ہیں، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سو واٹ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دھوکہ بھی تو نہیں دیتے، سو واٹ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، یہ حج وج سے کیا ہوتا ہے؟ اسپتال بنا دیا ہم نے، کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سو کالڈ ریلیجس لوگوں سے تو ہم بہتر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، ہم پردہ نہیں کرتے، تو کیا ہوا؟ اللہ ہمیں بخشے گا، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ انہوں نے خود سے سوچ لیا۔ شرمندہ ہونا تو بہت دور کی بات کہ شریعت کے احکامات کو توڑ کے افسوس ہو، یا کبھی اللہ سے وہ معافی مانگیں یا مغفرت کریں اپنی، بلکہ گناہ کر کے ایک سینس آف سپیریورٹی ہے ان کو، سینس آف سپیریورٹی، احساس برتری ان کے اندر آ جاتا ہے، اور اس احساس برتری کو پھر گناہگار معاشرہ مزید سپورٹ کرتا ہے، مزید اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ گناہگار، جو جتنا زیادہ بے حیا، اس کو اتنا ہی کول کانفیڈنٹ کہہ دیا، بولڈ کہہ دیا۔ جو جتنا سود کھائے، جتنی شراب پیے، جتنا جوا کھیلے، اتنا ہی وہ معاشرے کے اندر باعزت سمجھا جاتا ہے۔ اسی کمپنی میں لوگ دیکھا جانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے جسم سے اگر بو آ رہی ہو تو اس کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن کسی کے اعمال اور کردار جو ہیں وہ سڑے ہوئے ہوں، گناہوں سے لبریز ہوں، گناہوں کی گندگی سے لبریز ہو کوئی شخص، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا برا نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا حال ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں بھیجا ہو، مگر یہ کہ اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے نکلتے تھے جو ان کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، یعنی ساتھی ہوا کرتے تھے۔ وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے، یعنی صالح لوگ ہوتے تھے۔ پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو شریعت کی احکامات ہیں وہ مانتے نہیں تھے، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتے تھے، یفعلون ما لا یؤمرون۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھا، یعنی احساس ہی نہیں، منکرات پھیل رہے ہوں، بے حیائی عام ہو رہی ہو، بدعت ہوں، لیکن کان پر جوں نہ رینگے، سب کچھ قبول کر لیں، کہہ دیں بھئی ہم کیا کریں، اب تو سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، کہاں تک کسی کو کہیں چھوڑو۔ تو یہ رویہ اپنی تباہی کو دعوت دینے والا رویہ ہے۔ آگے فرمایا، الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے،
آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہ تو لگتا ہے کہ براہ راست ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب سے عہد لیا جا چکا کہ اللہ پر تم حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ ہم سے کہا گیا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تم انصاف کے گواہ بن کر، اور جب ہم مسلمان انصاف کی گواہی نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں پھر کون دے گا؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر، حق بات کہو اللہ کی خاطر۔ اور تم تو کتاب پڑھ رہے ہو، یہ تو لگتا ہے کہ شاید ہماری کلاس کو ہی سنایا جا رہا ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، ان کو سب پتہ ہے حرام حلال، ان کو سب پتہ ہے گناہوں کا وبال کیسے آتا ہے، کیسے تباہیاں ہوتی ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ پتہ ہو اور کسی کو روکے نہ؟ ایک سونامی آئی اور اس پر آج تک شور مچا رہے ہیں کہ پہلے سے وارن کیوں نہیں کیا ہم کو کہ سونامی آنے والی ہے، اور سونامی سے زیادہ بڑا ڈیزاسٹر جو سروں پر منڈلا رہا ہے اور کوئی اس کے بارے میں وارن نہ کرے۔ علم والے اپنا علم چھپاتے رہیں، اپنی جان بچاتے رہیں، اپنی ہی جذبات اور دل کی حفاظت کرتے رہیں، تو بتائیں کیا وہ معاشرہ تباہ نہیں ہوگا؟ کام تو کرنا ہے، بتانا تو ہے لوگوں کو، کچھ بھی کانسیکوینسز دنیا میں آئیں اس کو جھیل جاؤ، کوئی حالات تم پر آئیں اس کو جھیل جاؤ، لیکن آخرت کا گھر تو ایسے ہی متقیوں کے لیے ہے جو یہ سارے کام کریں جس کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ کیوں نہیں بچاتے اپنے آپ کو؟ اور جن میں عقل ہوگی وہ کیا کام کریں گے؟ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یمسکون بالکتاب، پہلے تو خود لپٹ جانا ہے کتاب کے ساتھ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نہیں انل منکر، امر بالمعروف کرنے والے، جو خود دین سے دور نہیں ہیں، ڈسٹنٹ نہیں ہیں، نہ دین کی تعلیمات کو انہوں نے ڈائلیوٹ کیا ہے۔ لوگ چاہے گناہوں کو کتنے بھی خوبصورت ٹائٹلز کیوں نہ دے دیں، قرآن تو اس کو فساد فی الارض کہتا ہے۔ چاہے لوگ اس کو ماڈریشن کہتے رہیں، ٹالریشن کہتے رہیں، کمپرومائز، فلیکسیبلٹی، کچھ بھی کہتے رہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے یمسکون بالکتاب، چمٹ جاؤ قرآن سے، چاہے کوئی تم کو فینیٹک کہے، فنڈو کہے، ریجٹ کہے، جو کہے۔ جو قرآن کے خلاف ہو رہا ہے سب کا سب فساد ہے، چاہے دیکھنے میں بظاہر فائدہ مند کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ تو نافرمانی سے تو روکنا ہے۔ یہ نہ سوچے انسان کہ پاپولر پریشر ہے اب کیا کریں، اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، نہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو روک نہیں سکتے، چلو انہی جیسے ہو جاؤ۔ اللہ کی جو کتاب آتی ہے صرف تعظیم کے لیے اور صرف چومنے کے لیے نہیں آتی، صرف آیات پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ مت بنا لو۔ تکیہ پیٹھوں کے پیچھے ہوتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، سہارے کے لیے۔ تو قرآن کو خالی پیچھے والوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے سارے ثواب کی کتاب بنا لینا، یا اپنے لیے ذہنی سہارا بنا لینا کہ بس ہم کبھی کبھی تلاوت اس کی کر لیتے ہیں، الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو ضرور ہم بخشے جائیں گے، یہ دراصل ایک ذہنی سہارا ہے جو انسان اپنے آپ کو دے لیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کتاب تو زندگیوں میں نفاذ چاہتی ہے، امپلیمنٹیشن چاہتی ہے، اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں شامل کر دے، اپنی بھی اصلاح کر دے، معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کریں۔ اب بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
کیا انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا؟ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے۔